ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بجٹ تک اسے برائی کا کھلی انداز سے ہی جواب دیا. تو مسلمان اور مومن کبھی بھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے. وہ اس انداز سے دیتے ہیں کہ سامنے والے کو شرم آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کام کو میں نے کیا کہا آپ سن رہے؟ ہاں ذرا بہترین انداز سے سنتے ہیں. تو کبھی بھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے. اچھا اب آ جاتے ہیں اس موضوع کو کھولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. یاد رکھیے 3 وجہ کی بنیاد پر لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں. کتنی وجہ کی بنیاد پر؟ 3. کتنی وجہ کی بنیاد پر؟ 3. نمبر 1 چھوٹی سی بات کو بڑا کر دینا. پہلی بات کیا ہے؟ نمبر 2 غصہ آ جانا. کیا؟ غصہ آ جانا. اور تیسرا آپ کی نااہلی کو اپنے آپ کو آپ کچھ سمجھتے نہیں میں کچھ ہوں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان 3 وجوہات کی بنیاد پر کیا ہوتی ہے؟ لڑائیاں ہوتی ہیں. اب مجھے باری باری بتائیں کون سی ہوتی ہے وجوہات جس کی بنیاد پر لڑائی ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ لڑائی کا کوئی موضوع ہی نہیں بنتا. بتائیے. نمبر 1 چھوٹی سی بات کو بڑا کر دینا. نمبر 2 غصہ کرنا. نمبر 3 ایگو. آپ کہنا ہی ہے یعنی آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. ان 3 وجوہات کی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, فساد ہوتے ہیں, دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد معاملات ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. اب آتے ہیں سب سے پہلی بات کو کھولتے ہیں کہ چھوٹی سی بات کو بڑا کر دینے کی آواز اور اس کو بہترین انداز سے سمجھیں گے تاکہ ہمارے اندر سے یہ چیز مکمل طور پر ختم ہو جائے. آپ کو پتہ ہے جنگل میں ہمیشہ شیر بادشاہ ہوتا ہے اور جنگل کے اندر کتے ہمیشہ شیر کو لے کر بھوکتے ہیں. شیر کبھی بھی ان کا رپلائی نہیں کرتا, شیر وہاں سے گزر جاتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دیگر جانوروں نے شیر سے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ ان لوگوں کو مار کیوں نہیں دیتے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ عزت بہت بڑی چیز ہے, لہذا اگر میں نے آج ان کتوں کو مارنا شروع کر دیا تو میری عزت خراب ہو. پوچھا وہ کیسے؟ کہا 4 ہوتے ہیں کل 6 ہو جائیں, پھر اور ہو جائیں, پھر اور ہو جائیں, پھر کیا ہوگا؟ میرا وہاں رہنا اور سکون سے رہنا, یہاں پر میری بادشاہت کرنا سب مشکل ہو جائے. تو لہٰذا اگر آپ کو کوئی موٹا کہہ دیتا ہے تو آپ نے اس کو رپلائی نہیں کرنا. اگر آپ اس کو رپلائی کر دیں گے تو سمجھ لیں آپ نے 1 کی جگہ کل سے 2 کر لی, یعنی 2 بولیں گے آپ, پھر پوری کلاس بولے گی, پھر پورا محلہ بولے گا. بھائی محلہ کیا, آپ کے گھر کے باہر آپ نکلیں گے تو آپ کو سب الٹا پلٹا بولنا شروع کر دیں گے, آپ مشہور رہیں گے اس کام سے. تو لہٰذا اپنے آپ کو بچائیے, چھوٹی سی بات کو کبھی بڑا نہیں. آپ رپلائی کریں گے یا تو آپ برا مرا کریں گے یا آپ رپلائی ماریں گے, لیکن اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اگر آپ اس کا رپلائی نہیں کریں گے وہ 1 دن بولے گا, دوسرے دن بولے گا, تیسرے دن بولے گا, مگر اس کو اثر ہی نہیں ہوتا اور بات وہاں پر زیادہ دبا ہو جائے, پھر آپ کو کوئی بھی نہیں بولے. تو چھوٹی سی بات کی بجائے اس کو اسی وقت ختم کر دیں, اس کو بڑھائیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بچے ہوں, بڑے ہوں, حضرات ہوں, خواتین ہوں, ان کی جھگڑ بھی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ ادھر کی سن کر ادھر دوسرے انداز سے رپلائی دیتے ہیں. تو نہیں کرنا چاہیے. آپ کی عزت اسی وقت بڑھتی ہے جب آپ چھوٹی سی بات کو سن کر اگنور کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سیکھیں, آپ بڑی بڑی لڑائیوں سے بچ جائیں. اور خدا نہ خواستہ اس کا ایک اور نقصان بھی ہے, چھوٹی سی بات کو بڑا کر دینے کا ایک اور نقصان بھی. وہ کیا؟ آپ کو کسی نے موٹا بولا, آپ نے کیا کیا, آپ نے پلٹ کر اس کے مار دیا تھپڑ. اب اس کے ہاتھ میں پین سنتیپ پین داؤس کو اٹھا کے آپ نے مارا اور آپ کی آنکھ پھٹ جاتی ہے. چہرہ کس کا بگڑا؟ آپ کو بگڑ گیا, ساری زندگی کے لیے بگڑ گیا. تو لہٰذا چھوٹی سی بات کو سن کر اگنور کر دیں تاکہ کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو اور آپ کی بچت ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ اس بات کو سیکھیں کہ میں آپ کو زندگی کا سبق بتا رہا ہوں. یہ چھوٹے بچوں میں اتنے بڑے معاملات نہیں ہوتے جتنے بڑوں میں ہوتے ہیں. اس میں ہر شخص ملوث ہوتا ہے. فرق تو بہت ہی کم پڑتے ہیں اسے, وہ کہتے ہیں بولتا رہا کہ ہمارے کی بلا سے, لیکن خواتین اس میں بڑھ جاتی ہیں.
کبھی کبھی مرد پہ پڑ جاتے ہیں، اور جب تک مرد اس میں پڑ جاتے ہیں تو بڑے خطرناک پڑ جاتے ہیں، ان کی تو گولیاں چل جاتی ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے. تمیزدار تہذیب دار اور پڑھا لکھا کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں پڑتا، وہ چھوٹی بات کو بڑا نہیں بنا. نمبر 2 کیا تھی؟ انائیت، ایگو. اب کیا ہوا، آپ بیٹھے ہوئے پینسل سے کام کر رہے تھے، برابر والے بچے کا ہاتھ لگا، پینسل نیچے گر گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں میں کمزور تھوڑی ہوں، میں تو بنے رہوں گا، تو نے میری پینسل پھینکی کیوں؟ آپ نے کیا کیا؟ اس نے آپ کی پینسل پھینکی، آپ نے اس کا بیگ اٹھا کے پھینک دیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا کلاس میں. لڑائیاں کیا ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے؟ انائیت کی وجہ سے. اب آپ نے اس کا بیگ اٹھا کے پھینکا، اس نے میرا بیگ کیسے اٹھا کے پھینکا؟ اس نے آپ کا بیگ لیا، آپ کے سر میں مار دیا. 100% آپ کو وہی باتیں بتا رہا ہوں جو کہ ہمارے ساتھ ہیں، جو ہم کر رہے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. سب سے زیادہ لڑائیاں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ انائیت کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے. کہ آپ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ خود سمجھتے ہیں. میری طرف دیکھیے، آپ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ جب آپ اپنے آپ کو خود سمجھتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ سے برداشت ہی نہیں ہوتا. یہ میرے خلاف کیسے بول دیا، یہ مجھے برا کیسے بول دیا، یہ میری پینسل کیسے پھینک دی. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ریپلائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹا سا مسئلہ آپ کا بڑا بن جاتا ہے. ایگو کی وجہ سے آپ کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ لڑائیاں دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ اسکول سے باہر، محلے، ہر جگہ وہ رہتی ہیں. پھر کیا ہوتی ہے بھائی؟ باہر لڑائیاں ہوتی ہیں اور مسائل بڑھ جاتے ہیں، اپنی عزت خراب ہوتی ہے، پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے، کتنے معاملات آگے ہو جاتے ہیں. تو آج اس عمر میں اگر آپ نے انائیت کو چھوڑ دیا، عاجزی کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا ہوتا ہے. تیسری چیز کیا تھی؟ غصہ. تینوں چیزیں بہت اہم ہیں. میں آپ کو جتنا ہلوا کر کے، جتنا آسان کر کے دے رہا ہوں، اس کو سمجھیں. کل کو اگر آپ کے اندر یہ چیزیں پائی گئی، دنیا نہیں چھوڑے گی آپ. دنیا آخرت میں تباہ ہو جائے. اور غصہ تو اتنا زیادہ اہم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو پچاڑ دے، یعنی کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو گرا دے، اس کو جو ہے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے اس کے اوپر قابو مالے. نہیں، طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو پی لے. سب سے زیادہ طاقتور ہے. کیونکہ غصہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا غصے کے بعد کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے. غصے کے بعد جو بھی عمل ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے. آپ دیکھتے نہیں، آپ کو غصہ آتا ہے، یوں ہاتھ چل رہا ہو، خدا نہ کرے اس کی گردن پہ کہیں ایسی جگہ لگ جائے، یا پیٹ میں ایسی جگہ لگ جائے، یا کہیں ایسی نازک جگہ لگ جائے تو اس کا دم بھی جل جائے، قتل کا الزام آ جائے، دنیا آخرت تباہ ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے. لہٰذا غصہ آنے کے بعد ہمیں سب سے اہم کام یہ کرنا چاہیے کہ تھوڑی دیر، تھوڑا سا، اور کوشش کریں کہ پانی پییں. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت غصہ آئے تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوئے تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے اور ابھی آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں. کسی طریقے سے اس کو ختم کریں، کیونکہ اس کے بعد کا عمل آپ کا نہیں ہے، تو لہٰذا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. ہوتا ہے نا کبھی ایسا ہوتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، غصے میں آ گئے، پھر کیا ہوتی ہے، ٹیچر کلاس میں آ جاتی ہے، ہوتا کیا ہے، وہ باہر نکال دیا جاتا ہے، کہتا ہے مس کیے تھے یہ نشان ہو گیا. پھر کیا ہوتا ہے بھائی، میٹر ہوتے ہیں، یہاں ہمارے والدین کو بلایا جاتا ہے، یہاں مسائل ہوتے ہیں، یا کتنی ضلالت اٹھانی پڑتی ہے. تین کس وجہ سے؟ صرف اور صرف غصے کی وجہ سے. لہٰذا غصہ تو ہمیشہ اپنی جان بچائیں. تاریخ میں بڑے بڑے واقعات غصے کے حوالے سے لکھے. یہ غصہ کیا، یہ بادشاہ تھا، اس کو اپنے سب سے زیادہ چہیتے وزیر پر ہی غصہ آیا کسی معاملے میں. اب معاملہ کیا ہوا، اس نے کہا کہ بھائی اس کو اٹھاؤ اور اس کو قتل کرو. اب جیسے ہی اسے قتل کا اس نے حکم دیا تو اس کے کچھ اور بھی وزیر تھے، انہوں نے وقت دیا، انہوں نے کہا نہیں، بادشاہ بعد میں جو ہے بچائے گا. لہٰذا تھوڑا وقت گزرا تو اس نے کہا کہاں ہے وزیر؟ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہا نہیں اس طرح نہیں کرنا. تو کہا انتظار کر رہے کہ اپنے آپ کے چہرے پر تیج دیکھا، غصہ دیکھا، تو ہمیں لگا کہ آپ اس وقت غصے کی حالت میں فیصلہ کریں. لہٰذا پھر وہی اس نے معاف کیا. اس وزیر نے بڑے بڑے کام کی بادشاہ کے. لہٰذا کبھی بھی غصہ نہ کریں، غصے سے تو اپنی جان چھڑائیں. تو تین چیزیں کون سی ہیں لڑائی جھگڑے کے لیے؟ چھوٹی چیز کو بڑا کر دینا،
ایگو اور غصہ، یہ تین چیزیں اپنی جان ان تینوں چیزوں سے چھڑائیں تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی کامیاب ہو اور دنیا میں بھی عزت پائیں. انشاءاللہ کریں گے نا؟